نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ آج کی نشست میں جو ہے میں ایک علمی تقریر کروں گا، اور یقیناً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے اصحاب میں سے ہیں، اصحاب رسول میں سے ہیں، لیکن ہم ان کی تعریف کو اتنا زیادہ بلند نہیں کریں گے، تو قرآن و حدیث کے روشنی میں ہم لوگ اس کے جائزہ لیں گے۔ علمی ہے، میں کسی کے خلاف یہ تقریر نہیں کر رہا ہوں، ایک علمی، تاکہ علم میں اضافہ ہو بندوں کا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 4 گروپ آج کے دور پہ جو ہیں 4 انسٹنس ہیں۔ سب سے پہلے شیعہ جو ہے ان کو لان تان کرتے ہیں، گالی گلوز پہ اتر آتے ہیں، اور انہیں تکفیر بھی کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، کیونکہ انہوں نے خلیفہ برحق چوتھے خلیفہ حضرت علی سے بغاوت کی جنگ کی، اس بنا پر گالی گلوز پہ اترتے ہیں، اور یہ ان کا غلط سٹینڈ ہے۔ یہ جو سٹینڈ ہے، کسی بھی صحابہ کو غلط گالی دینا حکم نہیں ہے، اور اس پہ انہی کی کتاب، شیعہ کی کتاب جو ہے مشہور کتاب نہج البلاغہ، یہ شیعہ کا جس طرح سے ہمارے صحیح ستہ ہے، باقی حدیثوں کی کتاب ہے، معتبر کتاب ہے، نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 10204 پہ جب لوگوں نے عرض کیا حضرت علی سے کہ ہم اہل شام پہ گالی گلوز کریں، شب و شتم کریں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، گالی گلوز مت کرو، بلکہ ان کے غلط کرتوت کو اجاگر کرو، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے اندر ایک باہمی صلاح کا کوئی راستہ تیار کرے۔ یہ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 204 جو حضرت علی کا خطبہ ہے، شیعہ کا معتبر کتاب۔ تو شیعہ جو مانتے ہیں حضرت علی کو، کم از کم حضرت علی کا قول تو مانے نا، کسی پر گالی دینے حضرت علی نے منع فرمایا۔ دوسری ہے خط نمبر 6، اس میں حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط بھیجا، اور خط میں یہ ذکر کیا کہ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کو سورہ نے، صحابہ نے چن کے خلیفہ بنایا تھا، ویسے ہی مجھے چن کے خلیفہ بنایا ہے۔ اگر تم اپنے دل سے، تمہارے دل میں جو ہے، اگر تم دل کو اندر اگر تم اٹھا کر کے دیکھو، اپنے جو اوپر سے اٹھا کر دیکھو، تو مجھے تم قتل عثمان کے خون سے بری پاؤ گے۔ تم اگر اوپر کے سوچو، اپنا انا سے دور ہو کر سوچو تو پاؤ گے۔ یہ ہے خط نمبر 6، اور فقط السلام حضرت علی نے فرمایا۔ تو شیعہ کا جو سٹینڈ ہے حضرت امیر معاویہ کو گالی گلوز دینا، تو یہاں سے ختم ہو رہا ہے۔ دوسری پارٹی ہے آپ کی آج کے دور پہ اہل حدیث جو کہلاتے ہیں، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفاع کر رہے ہیں، اور دفاع میں اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ یزید کو امیر المومنین اور رحمت اللہ کے رحمت کے حقدار بتاتے ہیں، جبکہ تو یہ یزید تک اتر جاتے ہیں، یزید کا دفاع میں اتر جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں جو دعوت آپ کے جو ہیں اہل حدیث پارٹی اور دیوبند کے بھی، اس میں جو کچھ ہیں جو یزید کو اوپر لاتے ہیں، یزید کا بھی ذکر کرتے ہیں، یزید کو امیر المومنین بولتے ہیں۔ تو تیسری ہے ہمارے اہل سنت میں پورا بریلوی پارٹی لے لیجئے، یا پھر اہل سنت کا جو آج کے دن میں دعوت اسلامی ہے، انہوں نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں، بچاؤ میں، جو ان کے غلط کام ہوئے اس کے دفاع میں اتر رہے ہیں۔ کسی بھی انسان اللہ کے بعد، حضور کے بعد، پیغمبر کے بعد، مخلوق میں سے پیغمبر کے بعد جو بھی غلط کرے گا، غلط گناہ نہیں، غلط مطلب حکم کو تھوڑا کم و بیش، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا، وہ اللہ سے رجوع کرے گا، معافی کا طلبگار ہو گئے، تو دفاع میں لگے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مسجد امیر معاویہ بنانے کا حکم انہوں نے دعوت اسلامی نے شروع کی، امیر اہل سنت نے۔ پھر اس کے بعد
جب بات بڑھی تو پھر بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ اس کے نعرہ دیا گیا. تو ہم علمی جائزہ لیں گے. اور سنی میں آج کل یہ کہہ رہے ہیں جو قرآن شریف کے فاتحہ ہوتا ہے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس میں بھی بولتے ہیں کہ آپ اس دن بھی حضرت امیر معاویہ کا بھی فاتحہ کرو. تو ہم حضرت امیر معاویہ کو ایک صحابی مانتے تھے، جیسے حضور کے 1.25 لاکھ صحابی تھے. حضور جب حجۃ الوداع پہ مسجد نمرہ پہ خطبہ دیے تو 1.25 لاکھ صحابی تھے. تو حضرت امیر معاویہ کا جو صحابیت ہے درجہ وہ کہاں ہے میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے 4 خلفائے راشد جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، ان پہ حضرت امیر معاویہ نہیں ہے. اہل بیت میں حضرت امیر معاویہ نہیں ہے، خلفائے راشد میں نہیں ہے. تو بدری صحابہ میں بھی حضرت امیر معاویہ نہیں ہے. عشرہ مبشرہ کے 10 جنتی صحابہ جو ہیں حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، طلحہ، زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبادہ ابن زرہ، حضرت سعید، یہ 10 جنتی صحابہ جو ہیں اس میں بھی حضرت امیر معاویہ نہیں ہیں. اس کے بعد اصحاب شجرہ جو پیڑ کے نیچے درخت نیچے بیعت لی حضور نے، بیت رضوان والے صحابی، اس میں بھی حضرت امیر معاویہ نہیں ہیں. فتح مکہ میں بھی نہیں ہے، فتح مکہ کے بعد والے صحابی ہیں. تو ان کی شہادت کے درجہ ہے. اور بخاری میں تو ان کی ایک وتر کا نماز میں ہے. آپ نے بخاری میں صرف ان کی صحابیت کا درجہ کا بتا رہے ہیں کہ کسی نے عرض کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت امیر معاویہ نے 1 رکعت وتر پڑھا. تو آپ نے فرمایا یہ حضور کے اصحاب میں سے ہیں، یہ خود فقیہ ہیں، باقی ان کے مناقب یہ بخاری میں نہیں ہے. تو آئیے ہم ان چاروں کے انسٹنس سے اب ہم قرآن و حدیث سے لیتے ہیں. سب سے پہلے قرآن مقدسہ پہ رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے. سب سے پہلے ہم لوگ لیں گے قرآن مقدسہ میں رب تعالیٰ جو ہے صحابہ کے 3 کیٹیگریز بتایا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ میں ان کے 3 کیٹیگری بتائے ہیں. آپ کا سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100، 101، 102. 100 میں السابقون الاولون والمہاجرین والانصار، اور ان کے جو تابع ہوئے ان سے اللہ راضی ہے. سب سے پہلے جو سبقت لے گئے والسابقون الاولون المہاجرین الانصار. دوسرے میں ہے منافق 101 میں، اور 102 آیت میں ہے. اس کے علاوہ جو کچھ صحابہ ہیں وہ کچھ جو بندے ہیں وہ ملے جلے اعمال والے ہیں، مطلب اچھا بھی ہے ان کے اندر، خراب بھی ہے، مطلب اچھائی کا کام بھی ہے، کچھ برا غلط کام بھی ہے. تو عنقریب اللہ انہیں معاف کر دے گا. تو جو توبہ کرے گا عنقریب، یہ تو گارنٹی ہے، توبہ اللہ کے راہ جھکنا پڑے گا. آپ سب سے پہلے آئیے میں آپ کو لیتے چلوں. قرآن مقدسہ فرماتا ہے، قرآن مقدسہ کی جو آیت ہے سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ سورہ نشاء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. حکم مانو اللہ کا، حکم مانو رسول کا، اور جو تمہارا حکومت والا ہے. فإن تنازعتم فی شیء، اگر کسی شے پہ تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فردوا الی اللہ والرسول، تو پلٹو اللہ اور رسول کے طرف. تو آئیے سب سے پہلے اللہ کے رسول نے جو آپ کے جو اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ ہے آپ کے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے. ابو داؤد شریف کی بھی حدیث ہے، اس میں سے ہے آپ کے ترمذی شریف کی حدیث ہے 2676، کتاب علم و فہم. مشکات کی حدیث ہے 165 نمبر، کتاب ایمان کا بیان کتاب الایمان میں. اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 4607، سنتوں کا بیان. یہ تینوں حدیث ایک ہے. اس میں ایک حضور نے فرمایا کہ میرے بعد تم لوگ بہت معجزات دیکھو گے، اختلاف دیکھو گے. تو جب اس وقت ایک حبشی غلام کو بھی خلیفہ مقرر کر دیا جائے تو تم اس کا اطاعت کرو گے، خلیفہ وقت کا اطاعت کرو گے. تو آپ نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت خلفائے الراشدین والمہدیین. تو تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے خلفائے راشد کی سنت، میرے خلفائے راشد کی سنت. تو اس پہ جو ہے آپ پھر آئیے اللہ کے رسول نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو خلفائے راشد کا سنت یا ان کو ماننا بہت ضروری ہے. جس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بلوائی جو اتر آئے بغاوت کے، ان کو بھی باغی بولتے ہیں، تو خروج مانا جائے گا خلفائے راشد کے خلاف کوئی بھی کام. اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی سے بیعت نہیں کی اور ان کے خلاف جنگ کی، بغاوت کی. اب میں نہیں کہوں گا، اب میں فتاویٰ دیتے ہوئے چلتا ہوں، بڑے بڑے اللہ رسول قرآن پھر بڑے ائمہ کے، میرا نہیں، میرے وقار کیا ہے، میری کیا حیثیت ہے.
میں کس خاک کا ہوں، میرا تو کوئی نہیں۔ آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری شریف کی حدیث ہے 447 447 ہے کتاب نماز کے احکام، 2812 ہے کتاب زہاد کا بیان، مسلم شریف میں 7320 کتاب فتنے اور علامت قیامت 7322۔ یہ چاروں حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مشکات میں اس کی حدیث ہے 5878۔ تو مشکات کی اس میں جو حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمار تجھے ایک افسوس، اے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گا۔ تو یہ آئے ہیں حضرت جنگ صفین میں حضرت معاویہ کے جو فوج تھے شام والے، تو ان کے طرف سے حضرت عمار کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ حضور کی حدیث جو ہے چاروں حدیث یہ پہلے سے تھی کہ اے عمار افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گا۔ تو اس عمار کے جو قتل کے چیپٹر ہے، اس چیپٹر میں آپ کو آئیے میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت ملا علی قاری ان کا جو فتاویٰ ہے یہ میں بتاؤں گا آپ کو، ملا علی قاری کا فتاویٰ پڑھ کے۔ تو ملا علی قاری اس مشکات کی شرح مشکات 5878 فضائل صحابہ، اس میں انہوں نے فرمایا، ملا علی قاری مشکات کی جو شرح لکھے ہیں، آپ حنفی امام ہیں، حضور نے تو فرما دیا نا فعلیک بسنتی و سنت خلفائے الراشدین المہدیین۔ ملا علی قاری کا آپ میں بتاتا ہوں، امام ملا علی قاری حنفی لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں جب حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق سیدنا علی کی اطاعت کی طرف آ جاتے، ان کی مخالفت چھوڑ دیتے اور خلافت کی طلب ترک کر دیتے، تو انہوں نے نہیں کیا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ باطن میں باغی تھے۔ یہ ملا علی قاری حنفی امام لکھتے ہیں، حضرت امیر معاویہ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے۔ اب یہ ہو گئے ختم۔ آپ آئیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کا کیا فتاویٰ ہے۔ یہ بخاری شریف میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فتاویٰ ہے، بخاری شریف کی۔ آئیے بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 3751 کتاب فضائل صحابہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اہل بیت کی خدمت اور محبت میں ڈھونڈو۔ یہ حضرت صدیق اکبر کا فیصلہ ہے، فتاویٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشنودی اہل بیت کی خدمت و محبت میں ڈھونڈیے، اور قرآن بھی اہل بیت کی محبت کا حکم دیتا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربى، اے محبوب ہم نے جو تم فرما دو کہ میں نے جو تمہیں دین سکھایا کچھ نہیں مانگتا، قرابت کی محبت۔ اور یہ جو قرآن میں آ گیا قرابت کی محبت، یہ سب پہ عین ہو گیا لازم، اور اللہ تعالیٰ اس کو سبھی مسلمانوں سے اتحیات میں پڑھا رہا ہے، اپنے نبی اور آل نبی پر درود ہر نماز میں ہر مسلمان پڑھ رہا ہے۔ جو حکم ہوا قرآن کا حکم سب کے لیے ہے۔ تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق کا جو فتویٰ آ گیا کہ تم حضور کی خوشنودی کو اہل بیت کی محبت میں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں سے، حضور ان کو داڑھی لبوں کو چومتے تھے اور بولتے تھے حسن و حسین جنت کے 2 پھول ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ تو ان کو بے رحمی سے جو شہید کر دیے گئے 3 دن بھوکے پیاسے۔ اب اس کا جو ظلم ہے وہ تو لعنتی کہلائے گا جس نے بھی کیا ہے۔ حضرت عبید اللہ ابن زیاد کو، اب کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یزید کا ڈائریکٹ ہاتھ نہیں تھا، عبید اللہ ابن زیاد کو یزید نے مقرر کیا کوفہ کا گورنر، تو فوج بھی اکٹھا کیا گیا، فوج کو حکم ہوگا تب وہ کارروائی کریں گے نا، سارے میں حکم وہاں سے اوپر سے آ رہا تھا۔ اور عبید اللہ ابن زیاد جب حضرت امام حسین کا شہید ہو گیا، تخت پہ لایا گیا تو اس نے چھڑی مار کے حضرت امام حسین کی خلاف جو ہے غلطی کی ہے، اس نے چھڑی مارا حضرت امام حسین کے مقدس سر مبارک پہ عبید اللہ۔ تو یہ بچانا نہیں چلے گا، یزید کل بھی لعنتی تھا، آج بھی لعنتی ہے، قیامت تک وہ لعنتی رہے گا۔ تو پھر آ جائیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کا ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کیا ہے۔ حدیث نمبر بخاری شریف 3700۔ جب وہ زخمی ہو گئے تو آپ نے فرمایا میرے بعد اگر میں جلدی مر جاتا ہوں، بخاری شریف میں 3700 فضائل صحابہ، اور مسلم شریف میں ہے 1258 لمبی حدیث ہے، کتاب مسجد میں نماز پڑھنے کی جگہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ
جانے والے ہیں، جانے والا آدمی سچ بولے گا، آپ کچھ زخمی ہو گئے ہیں اور چند دن کی آپ کو مہلت دی گئی ہے، کچھ گھنٹے کی سمجھ لو یا کچھ دن کی، تو آپ نے فرمایا میرے بعد اگر مجھے جلدی موت آ جائے، میرے بعد خلافت 6 لوگوں میں رہے گی جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعمر محبت کرتے تھے، ان سے خوش تھے، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ اور ان کے فتاویٰ سن لیجئے کیا بولتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 1258 کتاب ہے، چیپٹر ہے مسجد میں نماز پڑھنے کی جگہ۔ اور میں جانتا ہوں کچھ لوگ جن کو میں نے اسلام کے خاطر اپنے ہاتھ سے مارے، وہ اپنے اس امر خلافت پر اختلاف کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ کیا بول رہے ہیں، کچھ لوگ میں جانتا ہوں جن کو میں نے اسلام کے خاطر اپنے ہاتھ سے مارے، وہ اپنے اس امر خلافت پر اختلاف کریں گے، اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ کے دشمن ہیں، اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ کے دشمن ہیں، کافر و گمراہ ہوں گے۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتاویٰ، سمجھ لو، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کیوں نہ حضور نے فرما دیا جس راستہ سے عمر گزرتا ہے اس راستہ سے شیطان دور ہو جاتا ہے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کو انہوں نے تسلیم نہیں کی، خلافت برحق کے خلاف بغاوت کیا گیا، اگر بغاوت ہوا تو اس پہ پھر توبہ کرنا ہے، لازم اللہ کے دربار پہ جھکنا ہے۔ ہم کسی کھیت کے مولی نہیں ہیں، ہم بولنے والے کون ہوتے ہیں صحابہ کے اوپر، لیکن ان کو رجوع کرنا ہے، اور یہ ملا علی قاری نے بتا دیا، اور آگے چل کے میں بتاتا ہوں اصل وجہ کیا تھا۔ یہ آپ نے بتا دیا نا کہ میرے بعد اختلاف کریں گے، میرے بعد جو ہے اختلاف کریں گے، تو اختلاف کیسے ہو اور بتائیے، میں اور بتاتا ہوں۔ تو یہ جو ایک حدیث شریف ہے، مشکات شریف ہے، حضرت، یہ حدیث نمبر ہے 5378، اس میں حضور فرماتے ہیں میرے بعد خلافت کے منہاج النبوہ کے حساب سے خلافت جو ہے جب تک اللہ چاہے گا رکھے گا، پھر اس کے بعد جو آئے گا پھر اس کے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، اسی کے حساب سے چلے گا۔ اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت آئے گی، کاٹ کھانے والی بادشاہت، تو 30 سال خلافت کے بعد۔ اس میں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث مروی ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 4646 کتاب و سنت، اور ترمذی شریف کی حدیث ہے 2226 اس میں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں کہ مروانی لوگ، بنو زرقہ کے لوگ جو ہے حضرت علی کو خلیفہ نہیں مانتے، وہ بولتے ہیں خلافت حضرت علی پہ نہیں ہے۔ تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو زرقہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ لوگ بدترین بادشاہوں میں سے، یہ لوگ سخت بادشاہ میں سے ہیں۔ اور اس میں مسند ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر ہے 37157، حضرت سعید بن جمحان کہتے ہیں کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بنو امیہ خیال کرتے ہیں کہ خلافت انہی میں ہے، انہوں نے فرمایا کہ بنو زرقہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ سخت بادشاہ میں سے ہیں، اور پہلا بادشاہ حضرت معاویہ ہیں۔ یہ ہیں آپ کے مسند ابن ابی شیبہ، یہ ہیں بخاری و مسلم کے استاد۔ تو اصل میں جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال جو تھے، آپ نے گورنر رہے شام کے، پھر اس کے بعد 20 سال بادشاہ رہے۔ تو یہ اصل حدیث جو ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ ہے مسلم شریف کی حدیث نمبر 628، حسن سلوک اور صلہ رحمی۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف حدیث نمبر 6628 کتاب حسن سلوک اور صلہ رحمی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھیل رہا تھا، حضور آئے اور مجھے بولے کہ معاویہ کو بلاؤ، تو جب میں نے بلانے گیا تو وہ کھانا کھا رہے تھے، آ کے بولے وہ کھانا کھا رہے ہیں، دوبارہ حضور بولے پھر جاؤ، تو پھر آ کے بولے وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا اللہ اس کے پیٹ نہ بھرے۔ اب حضور کے زبان مقدس سے ہی نکلا۔ تو انہوں نے 20 سال گورنری کی شام کے، پھر اگلا 20 سال انہوں نے بادشاہ، اپنے آپ بادشاہ میں رہے، اور حضرت علی کے جو آپ کی خلافت تھی، چوتھے خلافت، اس کو آپ نے تسلیم نہیں کیا، یہاں تک کہ ان سے جنگ کر بیٹھے، اور خون عثمان کا جو اجرت تھا خون عثمان، لیکن کسی بھی خلفۂ راشد سے بغاوت کرنا منع ہے، کیونکہ حضور کی حدیث ہے فعلیکم بسنتی و سنت خلفۂ الراشدین والمہدیین۔ اور اس میں جو ہے اس کے بعد اور آ جائیے مروان کو، یہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 4827، جو ان کے پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، جو حضور بولے،
مروان کو معاویہ رضی اللہ عنہ حجاج کے امیر بنایا، اس نے ایک موقع خطبہ دیا کہ خطبہ پر یزید بن معاویہ کا بار بار ذکر کیا تاکہ اس موقع پر لوگ اس کے بیعت کر لیں یزید کی۔ حضرت امیر معاویہ 20 سال رہے، پھر 20 سال بادشاہ رہے، اور جاتے جاتے وہ یزید کی بھی تخت پوشی کر کے گئے جو سراسر غلط تھا، کیوں نہ حضور کی یہ سنت میں نہیں تھا، یہ بدعت طریقہ تھا۔ یہ سب سے پہلا بدعت ہے کہ یزید کو انہوں نے بدعت طریقے سے بادشاہ بنایا۔ بادشاہ بنانے کا حضور کے دور پہ سنت تھا، حضور نے چھوڑ کے گئے، سبھی جتنے آپ کے اصحاب ہیں اصحاب چنیں گے اور وہ بیعت کریں گے جس پہ خوش ہے، اور جو سب سے بڑا متقی پرہیزگار سب معیار پہ وہ صحیح رہے گا۔ تو پھر اس کے بعد میں حضرت کا بیعت کریں۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن ابو بکر نے اٹھے اور فرمایا یہ کون سی سنت ہو گئی، یہ تو کیسر و کسرا کی سنت ہے، بخاری میں نہیں ہے، یہ آپ کا مستدرک للحاکم میں 8438 پہ ہے۔ یہ جو ٹکڑا ہے کہ یہ تو کیسر و کسرا کو سنت ہے، باپ گیا تو بیٹا کو بنا لیا۔ اس پر مروان نے بولا جاؤ پکڑو اس کو، اور وہ ڈر کے دوڑتے ہوئے جا کے حضرت عائشہ کے حجرہ پہ پہنچ گئے۔ تو جب حجرہ پہ پہنچ گئے تو پھر کچھ دن کے بعد ان کی موت بھی ہو گئی، ایک گھاٹی پہ موت ہوا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ان کے قبر میں بھی گئے مکہ شریف میں، اور مرثیہ بھی پڑھی، تو مارا کون ہے؟ جو ان کا پیچھے تعقب کر رہا تھا اسی نے مارا ہوگا۔ اب تو واللہ تعالیٰ عالم ہے، ہم نہیں بول سکتے، لیکن یہ ایک طریقے سے گودی میڈیا جو آج کے زمانے پہ ہے نا، جیسے مودی جی آئے، انہوں نے کانگریس کو بدنام کرو، 70 سال تک کیا کیا، تو یہ بھی ایک موقف تھا۔ حضرت علی کو یہ لوگ خلیفہ نہیں مان رہے تھے، حضرت علی کو خلیفہ شمار نہیں کر رہے تھے بنو امیہ کے لوگ جو ہیں۔ تو اس میں انہوں نے پھر یزید کی جو تخت پوشی کے لیے پہلے سے مشن کیا۔ اب اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے بولے تو ان کو بولے پکڑو ان کو، اگر ان کا خلاف کوئی بولے گا تو گلا کٹ جائے گا۔ اور جو میں چھوٹی منہ بڑی بات نہیں بولوں گا، حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ جو شکوت رہے یزید کے معاملے پہ، اس دور بھی خطرناک تھا۔ اس دور پہ اگر شرع عام ان کے خلاف کچھ بول دو نا حکومت کے خلاف، تو پھر قتل ہو جاتی تھی۔ تو ایک نسخہ یہ بھی جاتا ہے، تو آپ نے شکوت رہے، آپ نے شکوت اختیار کی۔ اچھا، تو عبد الرحمن بن عوف کو بولے پکڑو، ایک واقعہ ہو گیا، مطلب یزید کی تخت پوشی کی پہلے سے تیاری ہو رہی تھی۔ آپ دوسرے حدیث پہ آئیے، یزید کی تخت پوشی ہو رہی تھی۔ آپ دوسرے حدیث پہ آئیے، حدیث نمبر بخاری شریف حدیث نمبر 4108، یہ ہے غزوات کے بیان، لڑائی کے بیان، غزوات۔ مجھے عبداللہ بن طاؤس نے خبر دی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گیا تو ان کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ میں نے کہا تم دیکھتی ہو لوگوں نے کیا کیا، مجھے تو کچھ بھی حکومت نہیں ملی۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں کے مجمع میں جاؤ، لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے موقع پر پہنچنے سے مزید پھوٹ کا سبب بن جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ شریف آئے ہوئے تھے۔ تو آخر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ اسرار پر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ گئے۔ پھر جب لوگ وہاں سے چلے گئے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا اور کہا کہ خلافت کے مسئلے پر جسے گفتگو کرنی ہو ذرا اپنا سر اٹھائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولے کہ خلافت کے مسئلے پہ جس کو گفتگو کرنی ہو اپنا سر اٹھائے، یقیناً ہم اس سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں، اور اس کے باپ سے بھی زیادہ، جو حضور نے بولے اللہ اس کے پیٹ نہ بھرے۔ آپ دیکھتے جائیے مسلسل حدیثیں کیا آ رہی ہے۔ جب یزید کے تخت پوشی کے لیے مسجد نبوی میں مروان نے بولا تو پھر حضرت ابوبکر صدیق صاحب کے لڑکے حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر نے کھڑے ہو کے بولے ایک ایسی سنت ہے باپ کو بعد بیٹا کو بنا رہے ہو تو ان کو مارنا، بولے پکڑو ان کے لے کے آؤ۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر جب گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں خلافت کے مسئلے پر جس کو گفتگو کرنی ہو ذرا اپنا سر اٹھائے، یقیناً ہم اس سے بھی زیادہ خلافت کے حقدار ہیں اور اس کے باپ سے بھی زیادہ۔ تو پھر آپ سوچے جھگڑا کریں، لیکن پھر بولے میرے سے فتنہ ہوگا تو آپ خاموش رہے، اور ہر کوئی حسینی نہیں ہو سکتا۔ جو یزیدیت پورے ظالم بادشاہ کا سامنے کھڑا ہو گیا، نہتہ کھڑا ہو گیا اللہ پر توکل کرتے ہوئے بغیر کھانا پانی، یہ ہر کوئی کسی کے بس کی بات نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ مجھے جنت کا نعمت یاد آ گیا، میں سوچا اگر میں کچھ بولوں پھر مزید فتنہ بڑھ جائے گا، پھر مسلمانوں پہ پھوٹ پڑ جائے گی، تو یہ رک گئے۔ اصل ہے جو
شفینہ کی حدیث جو ہے ابو داؤد شریف ترمذی ہے نا، جو 30 سال خلافت نبوت رہے گا اور بنو زرقہ یہ لوگ حضرت علی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، تو آپ نے گنوائے، حساب کرو 2 سال ابوبکر صدیق کے، 10 سال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، 12 سال عثمان غنی کے، اور 6 سال حضرت علی کے گنوائے انہوں نے۔ تو انہوں نے حضور نے مشکات کی حدیث میں ہی بول دیا خلافت راشدہ جو 30 سال رہے گی، اس کے بعد جو بادشاہت آئے گی وہ کاٹ کھانے والی بادشاہت۔ اور اس پہ کاٹ کھانے والی بات سے تب سمجھ رہے ہو کہ کوئی اگر کچھ بولا تو اس کے گلا کٹ، یا اس کو مار ہوگا یا اس کو ذلت ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق صاحب کے 2 لڑکے، دونوں صاحب جو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ بھی قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ دوسرا حضرت محمد بن ابو بکر، یہ مصر کے گورنر تھے، ان کو بھی جلا دیا گیا گھوڑے پہ زندہ۔ چلو یہ تو ہوتی تھی، تو اصل وجہ حکومت تھی، حکومت کو پانے کے لیے۔ اور ملا علی قاری نے جو بتا دیا مشکات کی، جو حضور نے فرمایا تھا عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ اور ہمارے اہل سنت میں ہاشمی صاحب اور بھی دیگر ہیں، بولتے ہیں جس سے حضرت حسن نے صلاح کی ہم اس سے صلاح کریں گے، اور جس سے حضرت حسین نے بغاوت لڑائی کی ہم اس سے لڑائی کریں گے۔ اب حضرت امام حسن نے صلاح کیسے کی؟ حضرت امام حسن، بخاری کی حدیث ہے، حضرت امام حسین بڑی فوج لے کے نکلے، پھر اس کے بعد میں تو بڑی فوج لے کر کے نکلے، پھر اس کے بعد میں آپ نے صلاح کیا۔ حضور کی حدیث تھی کہ میرا بیٹا شہید ہے، اس کی وجہ سے 2 مسلمان گٹوں میں صلاح اللہ کر دے گا۔ تو صلاح کس کی وجہ سے ہوئی؟ حضرت امام حسن کی وجہ سے صلاح ہوئی۔ صلاح حضرت امیر معاویہ کی وجہ سے نہیں ہوئی، انہوں نے دستبردار ہو گئے، حکومت چھوڑ دیے۔ حضرت امام حسن حکومت کے لالچی نہیں تھے، اسلام کے لیے دین میں فتنہ فساد نہ پھیلے تو آپ نے حکومت کو ترک کر دیا۔ اور یہ حضور کی حدیث تھی، یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ اس کے وجہ سے اللہ 2 گٹوں میں کر دے گا۔ لیکن اس سے پہلے والی حدیث جو ہے عمار کا قتل ایک باغی جماعت کرے گا، اس وقت جو عمار کا قتل جس جماعت نے کیا وہ باغی جماعت تھا، اس کو اللہ پر رجوع کرنا پڑے گا ہر حال پہ، کیونکہ یہ حضور کی پیشن گوئی تھی سب سے پہلے عمار، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو آپ جو تھے حضرت، یہ آپ کا ہو گیا ختم، آپ کے جو میں بتا دیا موٹی موٹی بات۔ دوسری میں ایک ذکر کروں گا آپ کو، یہاں پر گالی دینا، جو حضور نے فرمایا میرے اصحاب کو گالی مت دو، میرے اصحاب کو گالی مت دو۔ میں بس اور 5 منٹ آپ رکیے، میں آپ کو بتاتا ہوں میرے اصحاب کو گالی مت دو۔ بخاری شریف حدیث ہے 3673، اور مسلم شریف کی حدیث ہے 6488۔ ان دونوں میں حضور نے فرمایا، مسلم شریف میں جو ہے حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باہمی اختلاف ہو گئی، تو حضور نے بولے میرے اصحاب کو گالی مت دو۔ گالی تو دینا حکم ہی نہیں ہے، تو اس پہ سب سے پہلے حضرت علی کو گالی دیا جاتا ہے، جیسا میں گودی میڈیا بتایا نا، آپ آئیے میں بتاتا ہوں۔ حضرت سنن ابو داؤد حدیث نمبر ہے 4684، کتاب سنتوں کا بیان، شہید رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ فلاں شخص کوفہ میں آیا تو فلاں شخص خطبہ کے لیے کھڑا ہوا، اور شہید بن زید نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تم اس ظالم کو نہیں دیکھ رہے ہو، جنتی بھائی پر لعنت بھیجتا ہے۔ پھر حضرت شہید نے 10 جنتی صحابہ کا نام گنائے۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4650، کوفہ میں فلاں شخص پاس بیٹھا ہوا تھا، فلاں فلاں آ رہا ہے، کوئی ڈر ہے، اگر بولو گے کاٹ کھانے والی حکومت ہے، کاٹ دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، سزا ہوگی۔ کوفہ میں فلاں شخص کے پاس بیٹھا، لوگ جمع تھے، اتنے میں شہید بن زید آئے تو ان کو تک دیا گیا، ایک شخص آیا اور لعن طعن کرنے لگا۔ شہید نے بولے کس پر لعن کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا علی رضی اللہ عنہ کر رہا ہے۔ شہید نے کہا میں دیکھ نہیں رہا ہوں کہ تمہارے سامنے رسول اللہ کے صحابہ کو گالی دی جا رہی ہے اور تم منع نہیں کر رہے ہو، اور 10 جنتی صحابہ کا نام آپ نے گنایا۔ تو یہ جو فلاں فلاں کوڈ ورڈ تھا، یہ سنن الکبریٰ البیہقی میں ہے، چیپٹر ہے طلحہ کے قتل والی چیپٹر میں 8208 حدیث نمبر ہے۔ جب معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ سے ملنے کو کوفہ آئے، کیوں نہ کوفہ کا گورنر مغیرہ ابن شعبہ کو حضرت معاویہ نے مقرر کیا تھا، ان کے سامنے میں حضرت علی کو گالی ہو رہی تھی۔ جب گالی دی جائے گی تبھی تو لوگ تسلیم کریں گے نا، ہاں یہ بادشاہ جو ہے ٹھیک ہے۔ حضرت علی کو بادشاہ تسلیم نہیں کر رہے تھے، اصل وجہ یہی تھی۔ پھر آئیے دوسرا اور ایک گالی دینے والا سلسلہ میں بتا رہا ہوں۔ گالی تو نہیں دینا، گالی کا شروعات انہوں نے آرگنائز ہوئے سے کیے تھے۔ دوسرا مسلم شریف حدیث نمبر ہے 6229، اور بخاری شریف میں ہے 3703، فضائل صحابہ، مسلم سے کتاب فضائل صحابہ۔ اس میں حضرت سہیل بن سعدی رضی اللہ عنہ کو مروان کے حکومت، اور بخاری میں ہے مروان نے بولا حضرت علی پہ لعنت کرو، آپ نے بولے میں لعنت نہیں کروں گا۔ حدیث نمبر نوٹ کر، مسلم بخاری شریف 3703 فضائل صحابہ چیپٹر، اور مسلم شریف
6229. جب انہوں نے بولے کہ آپ جو ہے حضرت علی پہ گالی گلوز کرو، آپ نے بولے میں نہیں کہوں گا، تو انہوں نے بولے ٹھیک ہے آپ یہ بولو ابو تراب پہ لعنت. آپ نے بولا حضرت سہیل بن سعد بولے ابو تراب نام سے تو حضرت علی بہت خوش ہوتے تھے، حضور نے ان کا لقب دیا. تو پھر آپ نے بتایا کہ ایک دن حضرت علی اور حضرت فاطمہ میں کچھ باہمی اختلاف بات ہو گئی، تو آپ مسجد نبوی ادھر گئے تو آپ نے زمین پہ لیٹ گئے اور آپ کا چادر نکل گیا، زمین پہ سوئے ہوئے تھے. حضور آئے اور آپ کا بدن سے دھول جھاڑے اور بولے اے ابو تراب اٹھ، اے ابو تراب اٹھ. یہ لقب حضور نے دیا ہے. اور یہ جو مروانی گورنر ہیں یہ لوگ بول رہے ہیں ابو تراب پہ لعنت کرو. یہ مسلم شریف کی بھی حدیث ہے، بخاری کی بھی حدیث ہے. تو لعنت صحابہ پہ کون کر رہا تھا آرگنائز ہوئے سے؟ ہم تو کسی کو گالی دینے کے پکش میں نہیں ہیں. یہاں تک حضرت علی بھی بولے شام والوں کو گالی مت دو، اہل شام کو گالی مت دو. اہل شام میں حضرت امیر معاویہ اور ان کے فوجی تھے نا. نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب میں بھی ہے اور خطبہ میں بھی ہے 204، اور ان کے خط میں بھی ہے، خط نمبر 6 نہج البلاغہ. حضرت علی نے بھی منع کر دیا جو علی کے ماننے والا ہے کسی کو گالی نہیں دے گا، اللہ اس کا فیصلہ کرے گا. لیکن حق اور باطل چھپانا نہیں ہے، جو سچ ہے وہ سچ بتانا ہے. مسند ابو یعلا میں ہے حدیث نمبر 6731 میں کہ مروان نے حضرت امام حسن حسین کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے تو بولے کہ یہ جو اہل بیت ہیں یہ لعنت کے لائق ملعون ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، یہ غلط بات بولا. تو پھر حضرت حسن بولے تجھے میں اللہ کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے آنے سے پہلے جب تو باپ کا پشت پہ تھا تو آیا نہیں تھا. حضور نے بولے حکم پہ لعنت، حکم کے بیٹے پہ لعنت. تو یہ ایک مہم چلایا گیا. حضرت علی کو خلیفہ تسلیم نہیں کرنا ہے، ان کے خلاف جنگ کرنا ہے. ایک گودی میڈیا کے خلاف، جیسے ایک بولتا ہے نا کانگریس 70 سال سے کیا کیا اور جو کیا تھا انہوں نے سارا کچھ بیچ دیا، تو یہ چل رہا تھا. تو اس پہ جو ہے سارا کا سارا حدیث جو ہے میں نے بیان کیا. تو یہ ویڈیو ہم کسی کے خلاف نہیں ڈالے، ہم نے ڈالے کہ علم دیکھیں. ہم حضرت امیر معاویہ کو ایک صحابی مانتے ہیں جیسے حضور کے 1.25 لاکھ صحابی تھے، اور ہم جو ہے محبت اہل بیت سے کریں گے کہ انہیں اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تو ہم محبت کا اظہار اہل بیت سے کریں گے. اور میں اس تقریر کے ذریعے بول دیتا ہوں کہ جو محرم کا مہینہ ہے 10ویں تاریخ کا محرم کا روزہ جو ہے بہت ہی معتبر ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض روزہ کے بعد سب سے اہمیت والا روزہ نفل میں محرم 10ویں محرم کا روزہ ہے. تو صحابہ نے بولا تو ہم لوگ یہود و نصارہ کا کیوں اپنائیں گے؟ تو حضور نے بولے 2 رکھو 9-10. تو 9-10 کا روزہ رکھو، روزہ اللہ کے لیے، روزہ نفل روزہ اللہ کے لیے. لیکن شام میں جب افطار ہو تو اس کو آپ اشارہ و ثواب کیجیے اہل بیت کے نام پہ، شہدائے کربلا کے نام پہ، تاکہ کل قیامت میں ہم جب اٹھیں تو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم غلام اہل بیت ہیں. روزہ رکھیے اللہ کے لیے 9 اور 10، اس سے کربلا کا تعلق نہیں ہے، یہ فضل والا دن ہے. 9-10 محرم کا روزہ رکھیے اور اس کو شام میں آئیے اور دعا کیجیے. روزہ تو اللہ کے لیے ہے لیکن اس کا ثواب جو ہے امام علی مقام حضرت امام حسین اور شہیدان کربلا جو 72 کا قافلہ مکے سے مدینے سے کوفہ گیا تھا ان کے روح پہ اشارہ و ثواب کیجیے. اور یہ میں بس علمی پوائنٹ رکھا تاکہ آدمی جانے حقیقت کیا ہے. کسی صحابہ کو آپ گالی نہیں دے سکتے، شیعہ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اور ہم حضرت امیر معاویہ کا شان اتنا بڑھا نہیں سکتے. ہم ان کو ایک صحابی مانیں گے اور محبت اہل بیت سے ہوگی. میلاد اہل بیت کی بتائی جائے گی، میلاد جو ہے اہل بیت کی ہوگی، اہل بیت کی بتائی جائے گی. 1.25 لاکھ حضور کے صحابی ہیں، اور حضور کا اگر اتنا ہے تو حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی بھی پھر میلاد مناؤ. پھر حضرت امیر حمزہ زندہ باد بولو. کہ جو بے گناہ بے خطا معاویہ کا کر رہے ہیں بالکل غلط ہے. صرف انبیاء خطا سے پاک ہیں، وہ بھی اللہ کے فضل سے، اور باقی سارے جو ہیں انہوں نے اگر غلطی بھی کی تو رجوع کرنا ہے. السلام علیکم. مغفرت کے لیے بندہ دعا کا طلبگار ہے. ہم سارے صحابی کا احترام کرتے ہیں. السلام علیکم وما علینا الا البلاغ.